برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت 186 کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ یہ آیت زندگی کی بہت بڑی اور اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس ایک آیت میں خالق کائنات نے اپنے بندوں سے اپنا تعارف کرائے ہیں، اور تعارف میں بندوں سے اپنی قربت کا احساس و یقین دلائے ہیں، اور یقین دلاتے ہیں کہ وہ بندوں کی دعا کو سنتے اور توجہ دیتے ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ بندے ہونے کی حیثیت سے اپنے خالق کو مانیں، اس کے سامنے جھک جائیں اور اس کی اطاعت کریں، تو گویا وہ سیدھی اور کامیابی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس آیت پر کچھ تفصیلی غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت میں کہا گیا میرے متعلق پوچھتے ہیں۔ انسان کو جستجو رہتی ہے اپنے خالق کے تعلق سے جانے، خصوصاً جب کہ وہ غیب میں ہے، نظروں سے چھپا ہوا، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے اور ضرورت بھی کہ اپنے خالق کو جانے کہ وہ کیسا ہے۔ انسان کو اس کے خالق کا تعارف خالق ہی کی کتاب سے مل سکتا ہے۔ اس آیت میں خالق انسانوں سے اپنا تعارف بہت ہی پیار بھرے انداز میں میرے بندے کہہ کر کرا رہے ہیں، تاکہ انسان تعارف جان کر اپنے خالق کے قریب آئے، اس کو مان لے، یقین کر لے، جھک جائے اور سبمٹ ہو جائے۔ یقینی بات ہے جس قدر اچھے انداز میں صحیح معلومات انسان کو ہوں گی، اسی قدر محبت و احترام، امید اور بھروسہ پیدا ہوگا، وہ اپنے خالق کے قریب جائے گا۔ اس آیت میں خالق نے اپنے تعارف کا وہ پہلو پیش کیا ہے جو انسان سے فوری متعلق ہے، یعنی امیڈیٹ کنسرن ہے۔ اس کی زندگی کو استحکام و مضبوطی یعنی اسٹیبلٹی دینے کے لیے اور زندگی کو زندگی دینے کے لیے ضروری ہے، ورنہ انسان حالات کی مشکلات و پریشانیوں سے گھبرا کر مایوسی کا شکار ہو جاتا، یعنی ڈپریشن یا اینگزائٹی میں چلا جاتا، یا خودکشی کی طرف بڑھتا، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں حقیقی معبود کا تعارف نہیں ہے کہ وہ کس قدر ہم سے قریب ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا، مدد کرتا، ہمیں اطمینان قلب اور ذہنی سکون دیتا، برے اور مایوس کن خیالات سے بچا لیتا، صحیح راستہ سجائی دیتا، صبر و حکمت دیتا، جد و جہد کا عزم و ہمت دیتا، حالات کو بدلتا، لوگوں کے دلوں کو پھیرتا اور اسباب بناتا ہے۔ آیت میں کہا گیا میں ان سے قریب ہی ہوں۔ عموماً یہ تصور کہ غیب میں رہنے والی ہستی کہیں دور ہے، اس غلط تصور کو حقیقی تصور کا علم دے کر غلط تصور کو ختم کیا جا رہا ہے۔ خالق کی قربت کا احساس بندے کو بھی خالق سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ جہاں ہے وہیں پر ٹھہرے، بیٹھے، لیٹے پورے اطمینان کے ساتھ دعا کر سکتا ہے۔ دعا کے لیے دوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں کہیں اور۔ لیکن دوری کا احساس انسان کو اپنے خالق و مالک سے دور کر دیتا ہے۔
کم ہی وہ خالق سے دعا مانگتا اور اس پر کم ہی بھروسہ وہ امید رکھتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت بھی ہے کہ وہ اس زندگی کے فائدے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے معبود کو یاد کرتا، اس کو پکارتا، اس کی عبادت کر کے اس کو خوش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جو انسان چاہ رہا ہے وہ خیالی خداؤں کو آواز دینے یا ان کی عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، اسی خدا سے حاصل ہوتا ہے جو انسان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان بنائے اور ساری کائنات میں جس کی حکومت ہے، اور جو اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں سے محبت کرتا اور رحم فرماتا ہے۔ اسی محبت اور رحمت کی بنا پر وہ انسان سے قریب ہے اور رسپانس کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ معبود جس کو انسان آواز دیتا ہے وہ خالق کائنات ہی ہے، کیونکہ خالق ہی کی حکومت ہے ساری کائنات میں، وہی انسان کی مدد کر سکتا ہے، بگڑی بنا سکتا ہے اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ خالق کو معبود نہیں مانیں گے اور یہ سوچیں گے کہ کوئی اور ہستی معبود ہے تو پھر معبود کا کوئی حقیقت پسندانہ تعارف انسان کو نہیں مل سکتا، دھوکے میں رہنا اور نقصان اٹھانا ہے۔ اور خالق کائنات کا نام ہے اللہ، اس لیے معبود کا نام بھی یقیناً اللہ ہی ہے۔ خالق اپنی کتاب قرآن میں اپنے نام کا تعارف کراتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت 96 میں ترجمہ ہے، لوگو تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز پر اسی کا علم حاوی ہے۔ الہ کے معنی معبود کے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اصل معبود ہے اس کا نام اللہ ہے، اس لیے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کو پکارنا گویا حقیقی معبود کو آواز دینا ہے۔ آیت میں مزید کہا گیا، پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، یعنی خالق سو نہیں رہا ہے، غافل نہیں ہے اپنے بندوں سے، بلکہ ان کی دعائیں سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ رسپانس دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً حالات کو بدلتا ہے اور اسباب بناتا ہے، پھر امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے، دلوں کو پھیرتا ہے، صبر و حکمت عطا کرتا ہے جو کامیابی کی کنجی ہے، سیدھی راہ سمجھ میں آنے لگتی ہے اور ذہنی الجھن دور ہونے لگتی ہے۔ پکار سننا اور جواب دیتا ہے کا مطلب ہر بندہ ڈائریکٹ اپنے خالق سے بات کر سکتا ہے۔ خالق خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہر بندے کی پکار ڈائریکٹ سنتا ہے۔ پکار سننے اور رسپانس دینے کا مطلب یہ کہ وہ حقیقی معبود ہے، اور جو حقیقی معبود نہیں ہیں وہ نہ سنتے ہیں اور نہ رسپانس دیتے ہیں، اور انسان امیدوں پر ہی زندگی اپنی ختم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین۔